دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی محبت کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ جس کے بارے میں سن کر آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جائے گی اور آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے اور آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ جی ہاں دوستو، ایک لڑکے کو محلے کی مسجد کے امام صاحب کی بیوی سے محبت ہو گئی۔ اس کے بعد امام صاحب نے اس لڑکے کے ساتھ کچھ ایسا کیا کہ جس کو سن کر آپ لوگوں کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے، اور خاص کر شادی شدہ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، گجرات کے احمد آباد میں ایک عالم نام کا لڑکا رہتا تھا۔ اس کو اپنے محلے کے امام مسجد کی بیوی سے محبت ہو گئی۔ اس کے بعد ایک دن اپنی محبت کے بارے میں اس نے اپنے ایک دوست کو بتایا، اور وہ اپنے دوست سے کہنے لگا کہ مجھے میری محبت حاصل کرنے کے لیے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، اس لیے تم میری مدد کرو۔ اس پر اس کا دوست کہنے لگا کہ اس معاملے میں بھلا میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تو عالم اپنے دوست سے کہنے لگا کہ میں امام صاحب کی بیوی کو پسند کرتا ہوں، اور میں اس سے محبت بھی کرتا ہوں، مگر اس سے مل نہیں پا رہا ہوں۔ اس لیے تم کچھ دن کے لیے نماز پڑھنا شروع کر دو، اور ظہر کی نماز کے بعد جب بھی امام صاحب اپنے گھر جانے کے لیے نکلنے لگے تو تم امام صاحب کو مسجد میں ہی روک لینا، اور ان کو کچھ مسئلہ پوچھنے کے لیے گھنٹوں تک روک کر رکھنا تاکہ وہ اپنے گھر جلدی نہ جا سکے، اور اسی بیچ مجھے اس کی بیوی سے ملاقات کرنے کا موقع مل جائے گا۔ دوستو، عالم اپنی دوستی کا واسطہ دیتے ہوئے اپنے دوست کو کہنے لگا کہ یہ کام تم کو آج سے ہی شروع کرنا ہوگا، تمہیں آج سے ہی نماز پڑھنا شروع کرنا ہوگا۔ جب عالم نے بہت ہی زیادہ ضد کیا تو اس کا دوست منع نہیں کر سکا، اور اس کو اس کی محبت سے ملانے کے لیے اس کی مدد کرنے لگا۔ اب اس کا دوست پانچوں وقت کی نماز پڑھنے لگا، اور جب ظہر کی نماز میں آتا تو نماز کے بعد وہ امام صاحب سے عجیب مسئلے پوچھنے لگ جاتا۔ امام صاحب ان مسئلوں میں الجھے رہتے، اور جس کی وجہ سے وہ جلدی اپنے گھر نہیں جا پاتے، اور اسی بیچ اس کا دوست اپنی محبت کے پاس چلا جاتا، اور اس طرح سے آرام سے اپنی محبت سے ملتا رہا۔ دوستو، ویسے تو یہ لڑکا نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا تھا، اور نہ ہی کوئی ثواب کی نیت سے، بلکہ یہ تو صرف اپنے دوست کے غلط کام میں اس کا ساتھ دینے کے لیے نماز پڑھ رہا تھا۔ اسی طرح سے تقریباً 3 مہینوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یہ لڑکا ہر روز امام صاحب کو روک لیتا، اور کچھ نہ کچھ پوچھنے کے بہانے امام صاحب کا وقت ضائع کر دیتا، یعنی کہ ان کو اپنے گھر جلدی نہیں جانے دیتا، اور اسی بیچ اس کا دوست جا کر اپنی محبت سے ملتا رہا۔ آخر اس لڑکے کو یعنی عالم کے دوست کو احساس ہوا کہ میں اپنے دوست کی مدد کرنے کے چکر میں اللہ کو بہت بڑا دھوکہ دے رہا ہوں، اور میں گناہ کروانے میں لگا ہوا ہوں، اور یہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ یہ سوچتے سوچتے اس کا دماغ گھوم گیا، اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے دوست عالم کی پول کھول کر رہے گا۔ اگلے دن ظہر کی نماز کے بعد اس نے اپنے دوست کی ساری گندی حرکتوں کو امام صاحب کو بتا دیا، یعنی کہ وہ جو کچھ بھی کر رہا تھا اس کے بارے میں سب کچھ سچ سچ امام صاحب کو بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ میں کوئی اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا ہوں، بلکہ میں تو آپ کو الجھانے کے لیے یہاں آتا ہوں تاکہ آپ کا وقت ضائع ہو جائے اور آپ اپنے گھر جلدی نہ جا پائیں، تاکہ میرے دوست کو آپ کی بیوی سے ملنے کا موقع مل جائے۔ امام صاحب نے اس کی ساری باتوں کو بڑے غور سے سنا، اور امام صاحب اس کی باتوں کو سن کر حیران ہو گئے، اور کہنے لگے کہ تم کس کی بیوی کی بات کر رہے ہو؟ میری تو ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی ہے۔ اب امام صاحب کی باتوں کو سن کر وہ لڑکا حیران رہ گیا، اور سوچنے لگا کہ جب امام صاحب کی شادی ہی نہیں ہوئی، جب امام صاحب کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے، تو 2-3 مہینے سے میرا دوست کس سے ملنے جا رہا ہے؟ وہ ہر روز کس کے پاس جاتا ہوگا؟ اس لڑکے کا دماغ گھومنے لگا، اور وہ اپنے دوست کی سچائی جاننے کے لیے بے چین ہو گیا۔ اب وہ اس حقیقت کا پتہ لگانے کے لیے اگلے دن ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں گیا، بلکہ چپکے سے وہ اپنے دوست کے پیچھے پیچھے ہو گیا، اور سوچنے لگا کہ آج اس کو دیکھ کر ہی رہوں گا کہ یہ کس کے گھر جاتا ہے اور کس کی بیوی سے ملتا ہے۔ وہ چھپ چھپ کر عالم کے پیچھے چلتا رہا۔ پھر اچانک یہ دیکھ کر اس کو بڑا جھٹکا لگا کہ اس کا دوست جس مکان میں داخل ہو رہا تھا وہ تو اس کا خود کا ہی گھر تھا، یعنی کہ عالم اپنے اسی دوست کے گھر جا رہا تھا، مطلب کہ وہ 3 مہینوں سے اس کے ہی گھر جا رہا تھا، اس کو ہی دھوکہ دے رہا تھا۔ وہ 3 مہینوں سے اس کی ہی بیوی سے مل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی کھسک گئی، اور وہ من ہی من سوچنے لگا کہ برے کام کرنے کا برا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ امام صاحب کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے،
جبکہ حقیقت میں وہ اپنی خود کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا تھا۔ یہ سوچ کر وہ بہت رونے لگا اور اسی وقت اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لی، اور اس کے بعد اس نے نماز کا دامن تھام لیا اور 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ دوستو، ایک اور واقعہ ہے جو بڑا ہی حیران کر دینے والا واقعہ ہے، اس کو بھی آپ پورا ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، ایک بار افریقہ کے ایک گاؤں میں ایک امام صاحب کو مقرر کیا گیا۔ امام صاحب ایک بہترین حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی بڑے شاندار طریقے سے کرتے تھے، وقت کے پابند اور تقوی والے تھے، اس لیے گاؤں کے لوگوں کو امام صاحب بہت پسند آئے اور پورے گاؤں والے ان کی بہت عزت کرنے لگے۔ دوستو، اسی وجہ سے گاؤں کا ہر آدمی اس امام صاحب کی دعوت کرنا اپنے لیے عزت سمجھنے لگا اور بڑھ چڑھ کر گاؤں والے امام صاحب کی عزت و افزائی کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اسی وجہ سے گاؤں میں امام صاحب کے کھانے کی باری لگ گئی اور کچھ دنوں کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا۔ گاؤں ہی کے ایک آدمی نے بڑے شوق سے امام صاحب کی اپنے گھر میں دعوت کروائی۔ دسترخوان کو طرح طرح کے پکوانوں سے سجایا گیا۔ امام صاحب کھانے سے فارغ ہونے کے بعد خوش دلی سے گھر والوں کو دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ دوستو، اب امام صاحب وہاں سے چلے گئے تو اس کے بعد اس شخص کی بیوی اس دسترخوان کو سمیٹنے کے لیے آئی تو اسے یاد آیا کہ اس نے دسترخوان کے پاس کچھ پیسے رکھے تھے جو وہ بھول گئی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے ان پیسوں کو ڈھونڈا تو وہ پیسے وہاں پر نہ ملے۔ اس نے ادھر ادھر ڈھونڈا مگر اس کو وہ پیسے کہیں بھی نہ ملے۔ اس کے بعد جب اس کا شوہر نماز پڑھ کر واپس گھر آیا تو اس کی بیوی نے سارا واقعہ سنایا۔ شوہر کو بھی ان پیسوں کے بارے میں نہیں پتا تھا، یعنی کہ شوہر نے بھی یہی کہا کہ اس کو نہیں معلوم کہ وہ پیسے کہاں ہیں۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ آج امام صاحب کے علاوہ ہمارے گھر میں کوئی بھی نہیں آیا اور اس گھر میں ہمارے سوائے ایک دودھ پیتی بچی ہے، اس لیے ہو نہ ہو ان پیسوں کو ضرور امام صاحب ہی اٹھائے ہوں گے اور وہی ان پیسوں کو چرا کر لے گئے ہوں گے۔ یہ سوچ کر اس شخص کو امام صاحب پر بڑا غصہ آیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ ہم نے تو امام صاحب کو اس مبارک اور بابرکت مہینے میں اتنی اچھی دعوت کروا دی، مگر ان امام صاحب نے ہمیں بدلے میں یہ صلہ دیا۔ مگر ان لوگوں نے شرم کے مارے امام صاحب کو پیسوں کے بارے میں پوچھنا مناسب نہیں سمجھا، مگر وہ اس دن کے بعد سے اس امام صاحب سے کترانے لگا۔ دوستو، اس گھٹنا کو پورا 1 سال بیت گیا۔ پھر رمضان کے مہینے میں اسی گھر میں امام صاحب کی دعوت کی باری آ گئی۔ شوہر نے بیتے رمضان کے واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے بیوی سے مشورہ کیا کہ ہم اس بار امام صاحب کی دعوت نہیں کریں گے، مگر اس کی بیوی اچھی تھی، وہ اپنے شوہر سے بولی کہ ہو سکتا ہے کہ امام صاحب کی اس دن کوئی پریشانی یا مجبوری رہی ہوگی، اس لیے انہوں نے وہ پیسے اٹھا لیے ہوں، ہمیں ان کو معاف کر دینا چاہیے اور اس بار بھی ان کی دعوت کرنی چاہیے۔ دوستو، شوہر نے اپنی بیوی کی بات مان لی اور امام صاحب کو اس بار پھر سے دعوت دی گئی۔ شام کے وقت امام صاحب آ گئے اور جب انہوں نے کھانا کھا لیا تو پھر اس شخص نے امام صاحب سے کہا، کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا کہ پچھلے رمضان سے میں آپ سے کترا رہا ہوں؟ تو امام صاحب نے کہا کہ مجھے معلوم ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اس کا جواب صحیح سے دے دیجیے گا۔ تو امام صاحب نے کہا کہ جی پوچھیے۔ تو اس شخص نے کہا کہ پچھلی بار میری بیوی دسترخوان کے پاس کچھ پیسے رکھ کر بھول گئی تھی، مگر اس کے بعد اس نے جب اپنے پیسے ڈھونڈے تو وہاں پر نہیں ملے اور آپ کے سوائے ہمارے گھر پر کوئی بھی نہیں آیا تھا، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ وہ پیسے آپ ہی نے اٹھائے ہوں گے۔ کیا آپ نہیں اٹھائے تھے وہ پیسے؟ تو یہ سن کر امام صاحب نے فوراً جواب دیا کہ جی ہاں، وہ پیسے میں نے ہی اٹھائے تھے۔ یہ سن کر اس شخص کے ہوش اڑ گئے۔ امام صاحب نے اس کو بتایا کہ اس روز میں نے دسترخوان کے قریب کچھ نوٹوں کو بکھرتے ہوئے دیکھا تھا، کھڑکی بھی کھلی ہوئی تھی اور پنکھا بھی چل رہا تھا، مجھے لگا کہ کہیں یہ پیسے باہر اڑ نہ جائیں، اس لیے میں نے ان نوٹوں کو جمع کر کے اٹھا لیا۔ اتنا کہہ کر وہ امام صاحب اپنا سر جھکا کر رونے لگے۔ یہ دیکھ کر میاں بیوی دونوں پریشان ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ امام صاحب کیا بات ہوئی، آپ رو کیوں رہے ہو؟ تو امام صاحب نے کہا کہ میں اس بات پر نہیں رو رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھ پر الزام لگایا اور آپ لوگوں نے مجھے بے عزت کیا ہے، بلکہ میں اس بات کی وجہ سے رو رہا ہوں کہ آج اس بات کو پورا 1 سال بیت چکا ہے اور اس 1 سال میں تمہارے گھر میں کسی نے بھی قرآن پاک کو نہیں چھوا ہے۔ اگر کوئی ایک بار بھی صرف قرآن پاک کو کھول بھی لیتا تو تمہیں تمہارے وہ پیسے مل جاتے۔ اتنا سنتے ہی وہ شخص دوڑتا ہوا گھر میں رکھی قرآن پاک کے پاس گیا اور جلدی سے اس کو کھول کر دیکھا تو قرآن پاک میں وہ سارے پیسے موجود تھے۔ یہ دیکھ کر وہ شخص بہت شرمندہ ہوا
اور قرآن پاک کو چومنے لگا اور امام صاحب سے بھی معافی مانگنے لگا، اور اس نے امام صاحب سے کہا کہ اب وہ ہر روز قرآن پاک کی تلاوت کرے گا۔ تو میرے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔